فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ پہلا سوال محمد اویس نے یہ سوال کیا ہے، کرسیوں پر نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس بارے میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ غفلت پائی جا رہی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کسی عذر کے کرسی پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ معمولی سے سر میں درد ہوا، پاؤں میں درد ہوا، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ مسئلہ 3 عنوانات سے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے عنوان اور محور اول ہم یہ ذکر کریں گے کہ بلا عذر کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ محور دوم ہم یہ ذکر کریں گے کہ عذر معقول کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور محور سوم ہم یہ ذکر کریں گے کہ شریعت میں کرسی پر نماز پڑھنے کی کوئی نظیر ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات، بلا عذر کے کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عدم جواز کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نماز میں قیام، رکوع اور سجدہ یہ تینوں ارکان صلاۃ میں سے ہے، نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو آدمی کرسی پر نماز پڑھے گا تو وہ قیام تو نہیں کرے گا، ظاہر بات ہے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی طرح رکوع اور سجدہ کے جگہ پر وہ اشارہ کرے گا۔ تو یہ جو تینوں ارکان ہے وہ اس نے ادا نہیں کی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی بلا عذر کے۔ اگر کرسی پر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ارکان صلاۃ ہے، قیام، رکوع، سجدہ، وہ اس نے ادا نہیں کیا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے نماز ادا کی، حال یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ تو پہلی وجہ اس کی عدم جواز کی یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نماز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے عظیم ہستی کے سامنے بندے کی بندگی اور عاجزی، تواضع، انکساری کا نام ہے۔ جب آدمی کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس طرح تواضع، انکساری، عاجزی حاصل نہیں ہو سکتی جس طرح آدمی کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر جس وقت آدمی نماز پڑھتا ہے، اس وقت جو عاجزی و انکساری انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ کرسی پر نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور تیسری وجہ عدم جواز کی یہ ہے کہ جو آدمی بغیر عذر کے کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں مشابہت ہے نصارہ کے ساتھ۔ عیسائی جو ہوتے ہیں وہ اپنے چرچ میں کرسیاں رکھتے ہیں اور اس پر نماز پڑھتے ہیں، اور حال یہ ابو داؤد شریف میں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو بغیر عذر کے کرسی پر نماز پڑھنا ان تینوں وجوہ کے بنا پر ناجائز ہے۔ محور دوم، دوسرا عنوان یہ ہے کہ عذر معقول کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمارے شریعت میں تخفیف ہے، مشکل نہیں ہے، آسانی ہے، اور اس تخفیف کے شریعت میں کئی اسباب ہیں۔ جب وہ اسباب پائے جاتے ہیں تو حکم میں تخفیف آ جاتا ہے۔ تو انہی اسباب میں سے ایک سبب وہ مرض بھی ہے، اس سے احکام میں تخفیف آ جاتا ہے۔ اور الاشباہ والنظائر میں ہے المشقۃ تجلب التیسیر، کہ مشقت آسانی کا سبب بنتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے کہ مشقت آسانی کا سبب بنتی ہے۔ لیکن یہ جو مشقت ہے اس کے کئی درجات ہیں۔ ایک مشقت وہ ہے جو عبادت سے اکثر و بیشتر جدا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر سردیوں کے موسم میں جب آپ وضو کرو گے تو اس میں تو ضرور مشقت ہوتا ہے، ٹھنڈ لگتا ہے آدمی کو۔ اسی طرح جب آپ بستر سے اٹھو گے نماز کے لیے تو اس میں ضرور مشقت ہے، نماز پڑھنے میں بھی مشقت ہے، لیکن یہ ایسا مشقت ہے جس کے شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کوئی تخفیف کا سبب نہیں ہے،
کہ اگر کسی کو سردی لگ رہی ہے وہ کہے کہ بھائی شریعت میں تو تیسیر ہے، آسانی ہے، لہٰذا میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ جو سبب ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں۔ دوسرے نمبر پر وہ بڑی مشقت، وہ بڑی تکلیف کہ جس کی وجہ سے انسان کے جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو یہ تیسیر کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا وہ مشقت جو بہت بڑی مشقت ہو، عبادت سے جدا ہو، اور اگر آپ اسی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے تو اس سے آپ کے جان جانے کا خطرہ ہے، مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو یہ جو مشقت ہے، یہ جو مرض ہے، یہ تخفیف کا سبب ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ مرض ہے جو موجب تخفیف ہے لیکن وہ درمیانی چیز ہے۔ مثال کے طور پر رمضان میں ایک آدمی بیمار ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اس میں یہ تخفیف کا سبب بنتا ہے، لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا گرمیوں میں رمضان میں تو یہ موجب اجر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے۔ اب تیسری بات کہ شریعت مطہرہ میں جب عذر کی وجہ سے احکام میں تخفیف آ جاتا ہے تو نماز کے حالت میں بھی اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی رکن ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے طرف یہ تخفیف کا حکم یہ متوجہ ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے آپ تھوڑا سا نماز کے جو ڈھانچہ ہے، جو ارکان ہے، اس پر غور کریں۔ نماز میں قیام فرض ہے، لہذا اگر ایک آدمی پورے قیام پر قادر نہیں ہے، پورے قیام پر قادر نہیں ہے، تو اس وقت وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر وہ پورے قیام پر قادر نہیں ہے لیکن تھوڑے سے وقت وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تھوڑا سا وقت وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ تھوڑا سا وقت کھڑا ہوگا، اگرچہ اللہ اکبر کے مقدار میں کیوں نہ ہو یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار میں کیوں نہ ہو، یہ آدمی کھڑا ہوگا، پھر اس کے بعد بیٹھے گا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ باقاعدہ فقہائے احناف نے اس کی تصریح فرمائی ہے، کیونکہ طاعت بقدر طاقت ہوتی ہے۔ جب تھوڑا سا یہ کھڑے ہونے پر قادر ہے تو یہ تھوڑا سا قیام کرے اور پھر بیٹھ جائے۔ اسی طرح جو شخص خود کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن دیوار کی طرف ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، کسی عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جو کسی کے سہارے کے ساتھ بھی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یا کھڑے ہو کر نماز تو پڑھ لے گا کسی کے سہارے کے ساتھ لیکن اس میں اس کو مشقت زیادہ ہوگی، تکلیف زیادہ ہوگی، تو اس وقت یہ آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ اگر پورے طور پر بیٹھنے پر قادر نہیں ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو اسے حکم ہے کہ رکوع سجدہ کی جگہ پر اشارہ کر لے۔ اگر وہ پاؤں کو صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکتا تو پاؤں کو قبلے کی طرف متوجہ کرے، لیکن یہ ہر صورت میں نماز پڑھے گا بیٹھ کر۔ لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے جو بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، جو بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو حکم یہ ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اس صورت میں اس کو حکم یہ ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس صورت میں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ اب یہاں پر 2 باتیں ذکر ہو گئی ہے، دوسری بات بھی ذکر ہو گئی کہ کرسی پر اس شخص کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے جو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں
کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس وقت یہ کرسی پر نماز پڑھے گا جب حقیقی یا حکمی تعذر پائے جائے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ اراد بالتعذر العذر الحقیقی بحیث لو قام لسقط، کہ بیٹھ کر آدمی اس وقت حقیقی اگر یہ کھڑا ہو جائے تو ممکن ہے کہ گر جائے یا سر اس پر چکرائے، تو اس وقت یہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر ایسا کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر ہے تو اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض صورت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر آدمی بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس وقت یہ آدمی کرسی پر نماز پڑھے گا۔ مثال کے طور پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا آپریشن ہوا، کمر میں راڈ داخل کیا گیا، اب ظاہر بات ہے یہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اب اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے اٹھنا بیٹھنا یہ دشوار ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ اسی طرح بعض دفعہ موٹاپے کی وجہ سے کوئی آدمی بیٹھ نہیں سکتا تو اس وقت بھی اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ بعض لوگ ایسے ہوتے بیٹھ تو سکتے لیکن پھر اٹھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے بھی کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس طرح بعض دفعہ ڈاکٹر کسی کو مشورہ دے کہ تم نے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا بلکہ کرسی پر نماز پڑھنا ہے، تو اس وقت بھی ان کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ حاصل یہ کہ جب عذر پائے جائے کہ آدمی بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، کھڑے ہو کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، تو اس وقت اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اس کی شریعت میں کوئی نظیر ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں اس کے بہت سارے نظائر ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ نوافل سواری پر بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے لیکن فرائض نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر کہیں زمین پر کیچڑ لگا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اب اگر آپ نیچے اترو گے تو کیچڑ میں پسل جاؤ گے، تو اس وقت سواری پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، یہ بھی کرسی کے مشابہ ہے۔ اسی طرح زمین میں کوئی کیچڑ نہیں ہے لیکن دشمن ہے، اگر آپ نیچے اترو گے تو دشمن تجھ پر حملہ کر لے گا، تو اس وقت بھی سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ ہے اس کی نظیر۔ خود فقہائے احناف نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے، الجوہرہ میں موجود ہے لأن المکتوبۃ لا تجوز علی الدابہ الا من عذر، کہ سواری پر فرائض پڑھنا جائز نہیں ہے مگر عذر کی وجہ سے، اور ان اعذار کو انہوں نے بیان کیا۔ مثال کے طور پر اذا کان فی طین لا یجد علی الارض مکانا جافا، مثال کے طور پر ایک آدمی سواری پر ہے لیکن نیچے زمین پر کیچڑ ہے، جمع ہے، اگر یہ نیچے اترے گا تو یہ کیچڑ میں پسل جائے گا، تو اس وقت اس کے لیے سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح او دابہ، یا کوئی دابہ ہے، کوئی جانور ہے، اگر یہ نیچے اترے گا تو اس پر حملہ کر لے گا، تو اس وقت بھی اس کے لیے کرسی پر سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ ہے نظیر کرسی پر نماز پڑھنے کا۔ لیکن بلا عذر کرسیوں پر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے جو نماز ہے یہ مکمل خراب ہو جائے گی، نماز کے جو ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع سجدہ ہے، یہ فوت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔